سامعین کرام، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بال مبارک کی حقیقت کیا ہے، یہ کہاں سے آئے اور پوری دنیا میں کیسے پھیل گئے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی آپ کے جو بال مبارک ہیں اس دنیا میں موجود ہیں، بزرگان دین کے پاس، عاشقان رسول کے پاس، وہ آج بھی اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ یا کئی محافل کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ محفل کے بعد سرکار کے موئے مبارک کی زیارت کروائی جائے گی۔ تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بال مبارک خود سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تقسیم فرمائے ہیں، اور روایات کے اندر ایسی کئی روایتیں ملتی ہیں۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 421 اور مشکاشی صفحہ 232 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا انس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایام حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی میں تشریف لائے تو آپ نے جمرہ عقبہ کے پاس تشریف لائے، اسے کینکریاں ماری، پھر اپنے خیمے میں جو کہ منی میں تھا تشریف لائے، پھر قربانی کی۔ ذبح کے بعد جب آپ نے احرام کھولنے کا ارادہ فرمایا تو سر مونڈنے والے کو بلوایا۔ جب سر مونڈنے والا آپ کے پاس آیا تو آپ نے اپنی دائیں جانب اسے پیش کی تو اس نے آپ کی دائیں جانب کے جو بال تھے وہ اتار دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، پھر بائیں جانب موڑنے والے کو پیش کی تو اس نے وہ بائیں جانب کے جب بال اتارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بال مبارک حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، فرمایا اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بال مبارکوں کو صحابہ اکرام میں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے پہلے جلد صفحہ 29 پر کہ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کے بال اتروائے تو سب سے پہلے وہ بال مبارک آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور پھر فرمایا کہ اسے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ بلکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد یعنی کئی مرتبہ اپنے بال مبارک تقسیم فرمائے۔ شواہد النبوت میں ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حجامت بنوائی اور بال مبارک ایک سبز درخت پر ڈال دیے۔ یہ دیکھتے تمام صحابہ اکرام اس درخت کی طرف لپکے، اس کی طرف دوڑے اور اس درخت کے نیچے جمع ہوئے اور آپ کے بال مبارک حاصل کیے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اس درخت سے چند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک حاصل کر لیے، اور جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں وہ بال مبارک مریضوں کو، دکھیوں کو، بیماروں کو پانی میں بھگو کر پلاتی تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت سے ان کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ بلکہ ہمارے آقا امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی جسے چاہیں اپنے بال مبارک عطا فرما سکتے ہیں، کیونکہ اسی تصریح فنبی اللہ حی یرزقو کے مطابق ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بخار ہوا اور بخار اتنا تیز ہو گیا، بیماری اتنی طول پکڑ گئی حتیٰ کہ زندگی سے نا امیدی ہو گئی کہ آپ کے گھر والوں نے سمجھا شاید اب آپ
دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں مجھ پر نیند سی غالب ہوئی، غنودگی سی آئی، تو میں نے شیخ عبدالعزیز کو دیکھا کہ وہ تشریف لائے۔ فرمایا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا عیادت کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور غالباً اسی طرف سے تشریف لائیں گے جس طرح تیرے چارپائی کے پاؤں ہیں، تم اپنی چارپائی کو درست کر لو تاکہ تمہارے پاؤں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہوں۔ لہٰذا آپ کو تھوڑا سا جب ہوش آیا تو آپ نے فوراً، چونکہ کمزوری بہت زیادہ تھی، اشارے سے آپ نے فرمایا کہ میری چارپائی کو ایسے پھیر دو۔ تو گھر والے سمجھ گئے، انہوں نے آپ کی چارپائی کو پھیر دیا۔ جب چارپائی کو پھیرا تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ کے پاس جب تشریف لائے تو فرمایا کیف حالک یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے کیا حال ہے؟ تو اس ارشاد گرامی کی لذت مجھ پر ایسی غالب ہوئی کہ مجھے وجد آ گیا۔ جس شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ مجھے وجد آ گیا، اور جب وجد آیا اور زاری بے قرار کی حالت مجھ پر طاری ہو گئی کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لے لیا، کہ میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا، مجھے اپنی گود میں لے لیا، اور آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک میرے سر پر تھی، کہ آپ کی داڑھی مبارک جو بال تھے آپ نے اس طرح مجھے اپنی گود میں لیا کہ میرے سر کے اوپر آپ کی داڑھی مبارک کے بال جو تھے وہ مس ہو رہے تھے، اور میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا ہے۔ تو اسی خوشی میں اتنے آنسو میرے بہے جاری ہوئے کہ میرا جو پیرہن تھا، جو جبہ میں نے پایا ہوا تھا، وہ میرے آنسوؤں سے بھر گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ میری حالت سکون میں بدل گئی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مدت گزر گئی اس شوق میں کہ کہیں میرے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہوں، مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ تو آج کتنا کرم ہو اگر مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال مبارکہ کی دولت عطا فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری عیادت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، مجھے اپنی گود میں لے لیا ہے۔ کاش مجھے حضور اپنے داڑھی مبارک کے بال مبارک بھی عطا فرما دیں۔ جب دل کے اندر خیال آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کی یہ کیفیت کو سمجھ گئے، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی داڑھی مبارک میں ہاتھ مبارک پھیرا، اور دو بال مبارک آپ نے حضرت شاہ عبد الرحیم کو عطا فرمائے۔ فرمایا بیٹا یہ لو، یہ میں نے تمہیں عطا فرما دیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو بال مبارک مجھے عطا کیے بڑا خوش ہوا، اور اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی حالت میری اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں نے اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹا یہ دونوں بال مبارک تیرے پاس رہیں گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر لمبی کرے اور تجھے شفا عطا فرمائے، اور شفا کی خوشخبری سنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے اور میری حالت سنبھلی تو میں اٹھ کر بیٹھا، ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بال مبارک میرے پاس نہیں ہے۔ میں بڑا رنجیدہ ہوا، غم زدہ ہو گیا کہ حضور کے بال مبارک کہاں چلے گئے۔ حضور نے تو مجھے دو بال مبارک اپنی داڑھی مبارک سے عطا کیے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کی اور دل میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دو بال مبارک مجھے عطا کیے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کرم فرمایا، آپ تشریف لے، فرمایا میرے بیٹے میں نے وہ دونوں بال تمہارے سرہانے کے نیچے رکھ دیے ہیں، اپنے سرہانے کے نیچے سے وہ دو بال حاصل کر لو، اب یہ تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اٹھا اور میں نے سرہانہ اٹھایا، دیکھا نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
بال مبارک جو تھے وہ موجود تھے، میں نے ان کو لیا اور لے کر میں بڑا خوش ہوا اور ان کو چوما، ان کی عزت و تکریم کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اور پھر جب میرا دل کرتا میں وہ بال مبارک سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا تو وہ بال مبارک جومنے شروع ہو جاتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ بال مبارک عطا فرمائے۔ اب اس واقعے سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواب میں جو بال مبارک حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا ہوئے تھے، کیا واقعی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے؟ کیونکہ خواب تو خواب ہی ہوتا ہے۔ تو حدیث کی کتابوں میں ایسی روایات موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان کبھی میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ کئی واقعات ہیں ان سے بھی ہوتی ہے کہ وہ بال مبارک واقعی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ کہتے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان مبارک بالوں کو تین کمالات دیکھے۔ ایک یہ کہ وہ دونوں موئے مبارک آپس میں لپٹے رہتے تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، جدا جدا نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا تھا تو دونوں بال مبارک علیحدہ علیحدہ کھڑے ہو جاتے اور فرمان بارگاہ وہ جھومنے لگتے تھے۔ حالانکہ وہ ایک ڈبی کے اندر بند تھے، لیکن جب حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا وہ دونوں ملے ملے علیحدہ ہوتے، پھر وہ جھومنا شروع ہو جاتے تھے۔ فرمایا پہلی برکت اس کی میں نے یہ دیکھی۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ 3 آدمی جو کہ اس معجزے کے منکر تھے وہ کہتے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے بال مبارک تو ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آج بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہ ملے ملے جدا ہوتے ہیں، جھومتے ہیں، ان درود و سلام سن کر ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو وہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے لیکن ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو جب اس معجزے کے منکر آئے تو انہوں نے آ کر بحث شروع کر دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے 100 سال بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہ ہم نے کبھی سنا ہے، آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بھی تم آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو، اس میں جو ہے ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بال مبارک جو ہیں وہ لے آئے اور دھوپ میں لے گئے۔ جب آپ دھوپ میں حضور کے بال مبارک لے کر گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ اچانک بادل نے اوپر سے آ کر سایہ کر لیا اور وہ تینوں یہ دیکھ رہے تھے۔ تو آپ فرمایا پھر دیکھو آسمان بالکل صاف ہے، کوئی بادل کا نام و نشان نہیں ہے، میں جیسے ہی ان بالوں کو دھوپ میں لے کر آیا ہوں تو بادل نے ان کے اوپر سایہ کر دیا ہے۔ تو ان میں سے ایک جو تھا اس نے توبہ کر لی اور مان گیا، دو نے کہا نہیں نہیں یہ ویسے بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو آپ پھر تشریف لے کر آئے اور پھر دوسری مرتبہ پھر آپ تشریف لے گئے دھوپ کے اندر، جیسے ہی موئے مبارک دھوپ میں کیے تو آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آ کے اس نے سایہ کر دیا۔ اب دوسری مرتبہ دوسرے نے توبہ کی، وہ بھی مان گیا، تیسرے کہا کہ نہیں یہ بھی اتفاقی امر ہو سکتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جب آپ اس کو لے کر گئے دھوپ میں، پھر بادل کا ٹکڑا آیا، اس سے سایہ کیا تو تیسرے کے دل کا جو تالا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا ایک مرتبہ تو اتفاق ہو سکتا ہے، 2 مرتبہ ہو سکتا ہے، اب تیسری مرتبہ پھر آسمان سے بادل کا ٹکڑا آیا، حالانکہ آسمان بالکل صاف ہے۔ تو اس نے بھی توبہ کی اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بال کے معجزے کو مان گیا۔
اور تیسری برکت فرماتے ہیں اس کی میں نے یہ دیکھی کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ موئے مبارک کی زیارت کرنے کے لیے میرے پاس جمع ہوئے، تو میں نے اپنے گھر میں صندوق میں رکھا ہوئے تھے حضور کے یہ موئے مبارک، خوشبوئیں لگا کر حفاظت کے ساتھ تالا لگایا ہوا تھا، تو میں نے جب وہ صندوق اٹھا کر لایا انہیں لوگوں کو زیارت کروانے کے لیے، تو میں نے تالے کو چابی لگائی۔ اب تالے کو میں کھولتا ہوں، تالا کھلتا نہیں ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی، چابی بھی اسی تالے کی تھی، پہلے ایک مرتبہ ہی لگاتے تھے تالا کھل جاتا تھا، اب فرماتے ہیں چابی لگا کر میں نے بڑی کوشش کی تالا کھل جائے، لیکن تالا نہیں کھلا۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ تالا کیوں نہیں کھل رہا۔ پھر میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو پھر مجھے کشف ہوا، معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں زیارت کرنے والوں میں جو فلاں بندہ ہے اس کے اوپر غسل واجب تھا لیکن اس نے غسل نہیں کیا، اس کی نحوست کی وجہ سے تالا نہیں کھل رہا کہ ناپاک بندہ حضور کے موئے مبارک کی زیارت نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی پردہ پوشی کرنے کے لیے فرمایا بھی جس نے بھی موئے مبارک کی زیارت کرنی ہے وہ پہلے غسل کر کے آئے، جا کے غسل کر کے آؤ، پھر میں تمہیں زیارت کرواؤں گا۔ سارے لوگ چلے گئے غسل کرنے کے لیے، وہ جس جنبی تھا جس پر غسل واجب تھا وہ ویسے ہی چلا گیا، باقی لوگ آئے اور آ کر جب لائن میں کھڑے ہو گئے آپ نے وہی چابی لگائی، تالے کھولا، تالا کھل گیا۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کروائی، سب نے کی۔ تو یہ برکت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 برکتیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک بال مبارک کی دیکھی ہیں کہ پہلی برکت تو یہ کہ جب حضور کے موئے مبارک کے پاس درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ سیدھا کھڑا ہو کر جھومنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسری برکت یہ دیکھی کہ جب اس کو دھوپ میں لے کر جایا جائے تو آسمان سے بادل کا ٹکڑا آ کر اس پر سایہ کر دیتا ہے، اس کو دھوپ لگنے نہیں دیتا۔ اور تیسری برکت یہ ہے دیکھی میں نے کہ اگر کوئی ناپاک شخص اس کو دیکھنا چاہے تو یہ اس کو زیارت نہیں کرواتے، وہ تالا ہی نہیں کھلتا تھا جس صندوق میں حضور کو موئے مبارک رکھیں، اگر کوئی ناپاک شخص وہاں آ جاتا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائے تھے۔ تو اسی طرح تفسیر روح البیان کے اندر جلد نمبر 3 اور صفحہ 259 پر ہے کہ اگر یعنی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک یا آپ کا عصا یا کوڑا مبارک کسی بڑے سے بڑے گناہ گار کی قبر پر رکھ دیا جائے بشرط کہ وہ صحیح العقیدہ مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ ان تبرکات کی برکت سے اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا۔ حضور کے بال مبارک ہوں، حضور کا کوڑا مبارک ہو، حضور کا عصا مبارک ہو، جس کو آپ نے چھوا ہو، آپ کے جسم سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی بھی تبرک کو، کسی بھی چیز کو کسی کی بھی قبر پر رکھ دیا جائے، صرف رکھ دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس تبرک کی برکت سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور حضور سید العالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے موئے مبارک یا عصا مبارک یا کوڑا مبارک کسی مسلمان کے گھر میں ہو یا شہر میں ہو تو ان تبرکات کی برکت سے وہاں کے رہنے والوں پر کوئی آفت، کوئی بلا نہیں آئے گی، اگرچہ وہ نہ جانتے ہوں کہ کس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی برکت والی چیز ہے۔ اور سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تائید میں ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ تفسیر روح البیان میں جلد نمبر 3 صفحہ 259 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، یعنی عذاب کے معاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت درجہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو جب وہ ایسے تبرکات کسی کے گھر میں یا کسی کی قبر میں دیکھتے ہیں
تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر عذاب میں تخفیف کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت موجود ہے، ہم اس کو عذاب کیوں دیں؟ تو اس مرنے والے کی عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کی برکت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو شفائیں، برکتیں، عظمتیں عطا فرماتا ہے۔